بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پنجاب موم اسٹرین میں آپ کو خوش آمدید۔ اچھا جی، آج کا دن میرا بہت ہی بزی تھا۔ میں آپ کے ساتھ اس دن کا ولاگ شیئر کر رہی ہوں، کیا روٹین تھی میری، کیونکہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں نا آپ بہت بزی ہوتے ہیں، اپنے سارے کام کرنے ہوتے ہیں، گھر کی گروسری وغیرہ، راشن وغیرہ لینا ہوتا ہے، کرائے وغیرہ دینے ہوتے ہیں، بلز اور بچوں کی اسکول فیس، تو یہی سارے کام میں نے کرنے ہیں آج۔ تو جتنے بھی گھر گھرستی والے، بچوں والے، فیملی والے لوگ ہیں، ان میں سے یا شوہر کو کرنا پڑتا ہے، شوہر گھر نہ ہو تو بیوی کو کرنا پڑتا ہے گھر کا یہ سارا کام، ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں۔ تو میرے شوہر گھر پہ نہیں ہیں تو یہ سب کام مجھے ہی سونپے گئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں بخوبی نبھا رہی ہوں اپنے کام۔ مجھے سب سلیقہ سکھا کے گئے ہیں گھر سے، تاکہ میں کسی کی محتاج نہ ہو سکوں۔ تو سب سے پہلے یہ صبح میں اٹھی، نماز پڑھی اور بچوں کا ناشتہ بنا رہی ہوں، ان کو اسکول بھیجوں گی پہلے۔ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا موسم ہوا تھا، بادل بھی ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے، اور سورج نکل رہا ہے، اس کا بھی میں نے ویو لیا ہے ساتھ میں۔ تو ماشاءاللہ چائے ریڈی ہو گئی ہے، چائے ہم نیچے اتاریں گے۔ چائے ہم تھوڑی بناتے ہیں کیونکہ بچے زیادہ چائے پینی پسند نہیں کرتے، یہ شربت وغیرہ پیتے ہیں، صبح بنا دیتی ہوں۔ تو یہ پہلی چپاتی تو خراب ہو گئی، کیمرہ پکڑا ہوا تھا میں نے ہاتھ میں، اور دوسری ماشاءاللہ گول بن گئی ہے۔ تو بچے ساتھ کے ساتھ ہیلپ کروا رہے ہیں آملیٹ کے لیے، صرف سادہ نمک کے ساتھ ہی بناتے ہیں، انڈا جن کو دینا ہوتا ہے ایک ایک، تو وہ خود ہی اس کو پھینٹ لیتے ہیں، میرے ساتھ ہیلپ کروا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بہت ہی سکون ہوتا ہے ہمارے گھر میں، 3 بچے اور میں ہیں، ہمارا جوائنٹ فیملی والا کوئی سسٹم نہیں ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، اپنوں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ مکان ہمارا کرائے کا ہی ہے، رینٹ کا ہے، مگر ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ثابت قدم انسان ناکامی کو شکست نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک سبق سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہر بار زیادہ مضبوط ارادے کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ایک بار کی ہار جو ہے نا وہ کمزوری نہیں، بلکہ نئی راہیں کھولنے کا ذریعہ بنتی ہیں، جو انہیں کامیابی کے قریب لے جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی جدوجہد کرتے رہیں اپنے دم پہ، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو میرا بیٹا ہے وہ خود بنا رہا ہے، انڈا فرائی کر رہا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی رونق لگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سب کے گھروں کو ایسے ہی خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پہ میں نے ان کے ٹیفن بھی تیار کر دیا اور پانی والی بوٹلز بھی۔ اب یہ اسکول جائیں گے تیاری کر کے، اور میں بعد میں دوسرے کام کروں گی۔ یہاں پہ برتن میں نے اکٹھے کر لیے ہیں، برتن دھوؤں گی اور گھر میں تپڑیاں وغیرہ لگاؤں گی، پوچھا لگاؤں گی۔ جیسے آپ نے دیکھا کتنے فرش پہ داغ پڑے ہوئے تھے، جہاں کچن ہے ہمارا، تو کچن اوپن ہی ہے تو اس کی صفائی روزانہ کے روزانہ کرنی پڑتی ہے۔ کون سا سیلفیں ہیں جن کے اوپر رکھ کے پھر نیچے سے صفائی کر لیں، تو اکٹھا ہی ہے، روزانہ صفائی کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اگر آپ کو میرے ولاگز اچھے لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ان دوسری بہنوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ بہت سی بہنوں کے شوہر گھر میں نہیں ہیں اور وہ دوسروں کی محتاج ہیں، گھر کے کام نہیں خود کر سکتی، تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ مل بانٹ کے سب کو رہنا چاہیے، مگر کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کے کام جو ہے نا وہ خود کیا کریں۔ یہاں پہ میں نے برتن واش کر لیے تھے اور پھر میں فرش کی صفائی کر رہی ہوں، برتن دھونے والے۔ ڈٹرجنٹ پاؤڈر میں اس پہ ڈال دوں گی تاکہ جو داغ وغیرہ ہیں نا گھی وغیرہ کے وہ نکل جائیں، اور اچھے سے صاف صفائی اس کی ہو گئی ماشاءاللہ۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، ہم انسان ہیں، یہ دنیا انسان کے لیے قید خانہ ہے اور اس کا پھل ہمیں آخرت میں ہی ملنا ہے۔ تو برداشت کرنا سیکھیں، اللہ پاک سے دعا کیا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر زندگی ہمیشہ آسان رہتی تو ہمیں دعا کی لذت اور رب کی قربت کا احساس کبھی نہ ہوتا۔ یہ مشکلیں ہی ہیں جو ہمیں سجدوں تک لے جاتی ہیں۔ کیا کتنی اچھی بات ہے یہ، واقعی ہمیں سب آسائشیں ملتی رہیں تو اللہ پاک ہمیں کب یاد آئے گا۔ یہ جو ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں تو یہ ہمیں اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہیں۔ تو سارے کام نمٹانے کے بعد پھر میرے جو گاؤن ہے، میرا برقعہ ہے نا، یہ بہت ہی میلا ہو جاتا ہے، پسینہ بھی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے اتنی گرمی ہے، تو میں نے اسے دھو لیا ہے۔ تو بچے ماشاءاللہ میرے اسکول سے آ گئے ہیں واپس،
میرا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، یہ بھی میں نے لینا ہے، مگر ابھی میں اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک کروں گی، گرمی بہت زیادہ ہے۔ تو گون بھی میں نے دھو لیا ہے، اور اب ہم جو دودھ پڑا ہوا ہے، ہم نے آدھا کلو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا، اسے ٹھنڈا کریں گے، بچے بھی پئیں گے اور میں بھی پیوں گی۔ تو پی کے پھر وہ مسجد جائیں گے بیٹے میرے، اور بیٹی کو ساتھ لے کر میں جاؤں گی اپنے اے ٹی ایم جانا ہے مجھے۔ پہلے میں نے کہا ان کی وردیاں واش کر لوں، شام ہو جائے گی، مجھے 15-20 منٹ کا رستہ ہے پیدل جانے میں، 15 منٹ تو مست لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے ہاتھ سے ان کی یونیفارم دھونے ہیں، تو پہلے وہ دھوؤں گی میں، اور ساتھ میں میرا بیٹا پھر صبح انڈا جس نے بنایا تھا وہی میرے ساتھ ہیلپ کرا رہا ہے، ماشاءاللہ اسکول بھی جاتا ہے مگر میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ماشاءاللہ ان کے یونیفارم دھو کے میں نے پھیلا دیے ہیں، 4 پہ پھیلائے ہیں دوپٹہ ڈال کے، کیونکہ نیو گھر لیا ہے رینٹ پہ ہم نے، تو ابھی میں نے تار وغیرہ جو کپڑے لٹکانے والی نا وہ نہیں باندھی، اور جوتا میں نے اپنا جو ہے وہ سیٹ کر لیا ہے، یہ مجھے اے ٹی ایم تک تو لے جائے گا، اور واپسی پہ میں اپنی نئی چپل لے لوں گی گھر میں پہننے کے لیے۔ تو اب میں راشن لکھ رہی تھی گھر کے لیے، جو میں نے 1 مہینے کا لینا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو دیسی فیملیز میں بڑے آئٹم ہوتے ہیں، گھی، چینی اور سرف صابن وغیرہ، شیمپو وغیرہ، وہ سب میں نے لکھ لیا ہے، اور باقی دالیں وغیرہ نہیں میں لیتی، چاول لے لینے ہیں میں نے ساتھ ہی، دالیں، سوئیاں، یہ چیزیں ساتھ کی ساتھ ہی لے لیتے ہیں، کیونکہ پاس ہی اتنی دکانیں ہیں، کون سا کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں، شہر جیسا ہی ہے یہ ہمارا ایریا جو ہے۔ تو اب میں اے ٹی ایم جا رہی تھی ساتھ اپنی بیٹی کو لے کے، اور ہم نے پانی والی بوتل ساتھ لے لی تھی کہ بچی ہے، اس کو پیاس لگ جاتی ہے راستے میں۔ تو جو فیسیں وغیرہ ہیں وہ میں نے موبائل ایپ سے ہی پے کرتی ہیں، پیمنٹ کرتی ہے بچوں کی اسکول فیس کی، اور گھر کا رینٹ ہے وہ بھی موبائل ایپ سے میں کر دیتی ہوں۔ بس یہ میں نے نقدی نکالنی ہے راشن وغیرہ لینے کے لیے، اور باقی دودھ والے کو دینے کے لیے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے کام ہو رہے ہیں، اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے، سب بہنوں کو اللہ پاک توفیق دے کہ وہ کسی کی بھی محتاج نہ بنے، اپنے کام خود کریں۔ تو یہ میں گھر پہ آ گئی تھی واپس، یہ دیکھیں کتنا تھوڑا تھوڑا ہے نا، وہ تھوڑی دیر سے اسٹے کیا میں نے اپنی بہن کے گھر، پانی وغیرہ پیا واپسی پہ، اور چابی لی اس سے، اور وہیں میرے دونوں بیٹے ٹیوشن پڑھ رہے تھے اپنی خالہ کے پاس، تو گھر آئے ہیں، اس نے کہا ابھی کھانا نہیں آپ نے بنانا، میں نے چاول بنائے ہیں تو وہی بھجوا دیتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ چاول بھی آ گئے ہیں، ہم بھی گھر آ گئے ہیں، اس کا بیٹا دے گیا تھا میرا بھانجا، تو اب الحمدللہ ماشاءاللہ سارے کام نمٹ گئے، سب کام ہو گئے۔ راشن کی پرچی میں نے دکان والے انکل کو دے دی ہے، تو جو دکان میرے ہسبینڈ نے بتائی تھی وہاں ہی دیتی ہوں، اور ان کو پیمنٹ بھی میں نے کر دی، وہ گھر پہنچا دیں گے، تو اگلے ولاگ میں آپ کو وہ دکھاؤں گی۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کس کی زندگی آسان ہو جائے۔ پردیس میں جانا کوئی برا کام نہیں ہے، مگر اپنے بچوں کو کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔